بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. پھر وہ جواب علی اکبر کی شکل میں تھا، وہ جواب علی اصغر کی شکل میں تھا، وہ اون محمد کی شکل میں تھا. ابھی آپ گفتگو سماعت کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لمس لب حسین کو چھونے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کا بے پناہ احسان، اس کا شکر، اس کا کروڑوں کروڑ شکر کہ اس نے یہ خدمت، اس نے یہ سروس، یہ غلامی، یہ نوکری، یہ چاکری ہمارے خدمت میں لکھ دی کہ ہم اس کی باتیں نہ کرتے ہوئے ان کی باتیں کر رہے ہیں جن کی باتوں کو مصطفیٰ نے پسند کی، جن کو خدا نے پسند کیا. وہ نبی کے محبوب ہے، وہ نبی کے چاہنے والے ہیں، وہ نبی کے نواسے ہیں، وہ نبی کے شہزادے ہیں. اور
قرآن ان کے لیے خود گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے مردہ مت کہنا ان کو۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ، دوسرے پارے کی دوسری رکوع، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے ولا، اور نہ، تقولو کہو، لمن جو، یقتلو قتل کر دی جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ، تقولو کہو، لمن جو، یقتلو قتل کر دی جائے، مار دی جائے، ہلاک کر دی جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، نہ کہو، کیا نہ کہے، اموات، مردہ نہ کہے، مر گئے نہ کہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مر گئے نہ کہے، مردہ نہ کہے، تو پروردگار کیوں نہ کہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے اس لیے مردہ نہ کہے، بل احیاء، یہ بل نے پچھلی جو حصہ تھا آیت کا اس کو رد کر دیا، کہا کہ کہنا نہیں ہے کہ مردہ ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ پروردگار ہم ان کو مردہ نہ کہے تو کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ حسین تو پڑے ہیں زمین پر، علی اکبر کا لاشا پڑا ہے زمین پر، علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے نکلے، حسین خیمے سے تیر آ کر حلق میں لگ گیا۔ اب حسین اس کو پلانے کے لیے کیوں نہیں جاتے فرات پر؟ آئے ہائے، تو اس نے جام شہادت پی لیا، اب اسے دنیا کی کسی پانی کی ضرورت نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اے میرے امام، واپس خیمے میں کیوں لے کے آ گئے اسے؟ فرات کے پاس کیوں لے کے نہیں جاتے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عباس سے سکینہ کا آپ کو اتنا خیال ہے، چھوٹی سکینہ ہے آپ کی بھتیجی ہے، بھتیجی علی اصغر کے لیے بھی تو جائے۔ تو کہا اب علی اصغر نے وہ جام پی لیا ہے کہ اب جو پہلے کوشش ہونی تھی کہ بچہ زندہ رہے، اب ایسا جام پی لیا ہے کہ مرے گا ہی نہیں، وہ مرے گا ہی نہیں بلکہ زندہ ہی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اب مرے گا کیوں نہیں؟ یا پھر وہ دکھ تو رہا ہے لاشے کی طور پر۔ اللہ پاک فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا سینس نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ زندگی کیسی ہے، یہ حیات کیسی ہے، یہ لائف کیسی ہے۔ تو پھر کیسی لائف ہے یہ؟ تو یہ لائف ہے حیات جاویداں، کتابیں بھی لکھی گئی اس کے اوپر، حیات جاویدہ پر، ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہمیشہ کی زندگی کن کی ہوئی؟ یہ شہیدوں کی ہوئی جو اللہ کی راہ میں قربان ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اور یقیناً ہم تو سمجھے کہ میرے امام شہید ہو گئے، سب لوگ سمجھ رہے امام شہید ہو گئے، لیکن لوگوں نے دیکھا شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ میرے امام کا سر مبارک جب لے کے جا رہے ہیں کربلا سے دمشق کے بازاروں میں لوگوں نے دیکھا کہ معاذ اللہ یزیدی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ نیزے پر میرے امام کا سر ہے اور لب ہل رہے ہیں۔ جب کانوں کو لب کے قریب کیا گیا تو معلوم یہ ہوا میرے امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا یہ یقین کہتا ہے۔ ہم امام سے پوچھتے امام کیا پڑھ رہے ہیں، کیا گنگنا رہے ہیں؟ تن سے جدا ہونے کے بعد بھی سر کچھ پڑھ رہا ہے، لب ہل رہے ہیں۔ تو میرے امام یہ کیفیت میں کہتے ہیں میں قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حسین کو مار دیا،
حسین تو وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. میں زندہ ہوں، قرآن کی وہی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ مرتے نہیں ہم. جب میرے امام نہیں مرے ہیں، میرے امام مردہ نہیں ہوئے ہیں، تو پھر زندہ ہے. جب زندہ ہے تو پھر ہم اہل السنہ زندوں کا ماتم نہیں کرتے، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا. اور وہ تو ایسے زندہ ہے کہ ان کی قربانی شہادت کے صدقے ہمارا ایمان زندہ ہے، ورنہ کب سے ہم بھی مر جاتے، ہم مردہ ہو جاتے. یہ تو میرے ایمان کی شہادت کا صدقہ ہے، یہ ننھے علی اصغر کی شہادت کا صدقہ ہے، جواں علی اکبر کی شہادت کا صدقہ ہے، حضرت قاسم کی شہادت کا صدقہ ہے، عباس علم بردار کی شہادت کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے تمہارے دلوں میں جو ایمان زندہ ہے وہ انہی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی قربانیاں. کیا صبر ہے، کیا صبر ہے. اللہ اکبر. بتائیے کیسی آزمائش ہے کہ 6 ماہ کے بچے کا ہاتھ میں شہید ہو جانا، جوان بچوں کے لاشیں لے کر آنا میدان سے. بتائیے ہمارے سامنے ہمارا بچہ گر جاتا ہے تو ایسا لگتا کہ بس کلیجہ منہ کو آ گیا. کیفیت یہ ہوتی ہے. اور جوان بچے کا لاشا اٹھانا، ہاتھ میں بچے کی ناش ہونا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا صبر ہے. تو ہم آج ذکر کریں گے کہ کربلا میں حضرت مولا علی شیر خدا کے 9 بیٹے شہید ہوئے. 9 بیٹے، مولا علی کے 9 بیٹے. سیدہ فاطمہ سے کچھ اولاد ہے اور پھر کچھ اور ازواج ہوئی آپ کی. ان ازواج سے حسین بن علی، عبداللہ بن علی، اس کے بعد عبید اللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور محمد اصغر بن علی. اب آپ اس میں کہیں گے کہ یہ ابو بکر نام ہے، یہ عمر نام ہے، عثمان نام ہے. ہاں، دیگر اور ازواج سے بھی سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد جب مولا علی نے نکاح فرمایا تو ان خاتون سے جو اولاد ہوئی ان میں کسی کا نام ابو بکر رکھا، کسی کا نام مولا علی نے عمر رکھا، کسی کا نام عثمان رکھا، اور کہا علی نے اہل خلفاء کے نام رکھے. تو اب ہم تم جو یہ ذہن سے نکال دے کہ بھئی یہ خلفاء راشدین کی اور اہل بیت کی کچھ بات تھی، یا پھر اہل بیت کی اور خلفاء راشدین کی کچھ نہیں، یہ سب بیکار کے تکے لگائے ہوئے آج کے زمانے. اور بہت زبردست طریقے سے، بہت زبردست طریقے سے اب ایک چیز غور کریں. جب کسی بڑی چٹان کو، پتھر کو پھوڑنا ہوتا ہے نا، تو اس کو الگ الگ جگہ سے میخیں لگا کر اس کو توڑنا رہتا ہے. ایک جگہ سے اس کو کیل لگائی، پھر دوسری جگہ سے لگائی، تیسری جگہ سے لگائی، اب پھر اس پہ ہتھوڑے مارے جاتے، تب وہ چٹان ٹوٹ جاتی. اہل السنہ کا جو دل ایمان اسی مضبوط چٹان کی طرح ہے، لیکن اس کو توڑنے کے لیے کبھی معاذ اللہ بولا جاتا ہے کہ کبھی بی فاطمہ کے ساتھ حق مارا گیا، کبھی مولا علی کے ساتھ حق مارا گیا، کبھی حضرت امیر معاویہ کا نام لے کے کبھی بات کی جاتی ہے، کبھی حضرت ابو سفیان کے نام سے بات کر کے. اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ناپنے تولنے کی کوشش کی جاتی ہے. قربان جائے حدیث میں موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے، حضرت علی ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میری محبت میں غلو کریں گے، اتنا غلو کریں گے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، حد سے پار ہو جائیں گے. اور کچھ میرے حوالے سے اتنا بغض رکھیں گے کہ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے. تو ہم غور کریں کہ ہم ایسے نہ ہوں. میانہ روی ہے اہل سنت کے پاس. کہ عید میلاد ہے تو ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. 11ویں غوث پاک کا ذکر کریں، 6ٹھی خالد صاحب کا ذکر کریں، ربیع الاخر حضرت ابوبکر کا ذکر کر رہے ہیں، ذی الحج ہے،
ذی الحج میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، یکم محرم کی، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے، نہ کسی کے تعلق سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہم تو وہ چاہتے کہ علی اصغر کی شہادت پہ ہماری عظمت قربان تو چہ جائے کہ امام حسین اور مولا علی اور فاروق اعظم عثمان غنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ قربانیاں ہیں اہل بیت کی، اور ان ننھے ننھے شہزادوں کی، کم عمر شہزادوں کی، کہ جنہوں نے دین کی خاطر، آپ حیرت کریں گے میدان کربلا ہے، پورا واقعہ بتدریج آپ اگلے دنوں میں سمجھیں گے اور سنیں گے۔ میدان کربلا بپا ہے، خیمے سے جب امام حسین، جب یزیدیوں کی طرف سے لشکر میں آواز لگائی جا رہی اور پانی روکا گیا تو امام حسین کوئی جانے نہیں دیتا میدان میں۔ جوان علی اکبر کہتے ہیں کہ میں ہوں تو آپ نہیں جائیں گے، یہ شہزادگان کہتے ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ رسول اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ سے ہمیں ہمت ہے اور آپ سے سب ہے، آپ نہیں جائیں گے۔ علی اکبر گئے، شہید ہو گئے، قاسم گئے، شہید ہو گئے، اون و محمد گئے، شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کے لیے جان نثاری ہے۔ یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بچوں میں بھر دیا گیا تھا۔ آپ واقعہ سن چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چلانا، تیر اندازی یہ سکھا رہے ہیں امام حسین کو۔ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی فاطمہ کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ حسین ہی کی طرفداری میں ہیں کہ اس کو تلوار اس طرح بتا رہے، اس طرح بتا رہے، حسن کو بھی بتائے، حسن کے ساتھ بھی تو آئے ہائے قربان جائے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ حسن کے ساتھ جبریل ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، حسن کو جبریل بتا رہے کہ کس طریقے سے تلوار چلانا ہے اور کس طریقے سے جنگ کی مہارتیں سیکھنا ہے۔ تو بچوں کے اندر تربیت کی گئی، بچپن سے بچوں کو اہل بیت کے شہزادوں کو بتایا گیا اسلام کے لیے قربانی ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ ہم بچوں کو بار بار یہ ذہن میں بٹھا رہے، دیکھو بہت کمانے کا ہے، میرے بیٹے کی کار رہیں گی، ہاں تو پڑھ، دیکھو آئی فون دلائیں گے۔ یہ بچوں کا بچپن سے ہم مائنڈ کیا کر رہے اس طرح، دیکھو بھاری سے بھاری ویڈیو کیوں بناؤں گا، بیٹا بنا تو ریلز بنا۔ اب بچہ بھی ادھر ہی ذہن اس کا۔ کل ہی میں نے قریش مسجد میں بھی اس بات کو ذکر کیا، یو ایس وغیرہ میں باقاعدہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایک سیشن چل رہا ہے، سٹوری ٹیلنگ سیشن، قصے کہانیاں سنا کر، اس لیے کہ آج بھی بچوں کو اگر بولے چلو بچوں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک کہانی سناتا ہوں، تو بچوں بولتے ہاں سنائیے، جلدی سنائیے۔ یہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہے بچوں کے کارٹون پہ، ڈورامون ہے، فلاں ہے، امکا ہے، ٹھمکا ہے، کوئی سائیکل لے کے دوڑ رہا، کوئی ہوا میں دوڑ رہا، کوئی ادھر اڑ رہا، سب کیا ہے؟ یہ واقعات ہے، کہانی ہے، گھڑی ہوئی کہانی ہے، گھڑی ہوئی کہانی۔ ہم بچوں کو یہ بھی بتائیں نا، خود پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر گئے تو بی بی فاطمہ کے چہروں پر کچھ پریشانی کے آثار دیکھے، تو فرمایا سیدہ فاطمہ کیوں پریشان ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ حسن حسین نظر نہیں آ رہے، بہت دیر ہو گئی۔ اب نبی کی محبت کیا ہے، نبی دوڑے میرے شہزادے کہاں ہیں؟ اب وہ شہزادوں کو دیکھ رہے، آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا تو شہزادے یہودی کے باغ میں سو رہے ہیں۔ دوڑے واپس آئے اور کہا فاطمہ بے چین نہ ہونا، شہزادے آرام سے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا فلاں کے باغ میں سو رہے۔ تو کہا یا رسول اللہ انہیں خطرہ تو لاحق نہیں؟
تو کہا شہزادے سو رہے ہیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا دیا. ہائے 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 ہائے، کیا شہزادے ہیں جن کو جھولا دینے کے لیے فرشتے آتے ہو، جو کہیں باغ میں سو جاتے ہیں تو فرشتے حفاظت کرتے ہو. بچوں کو بتائے سب، سنا ہے بچوں کو تو بچے بہت دلچسپی سے سنیں گے. انہیں یہ تو پتہ چلے گا کہ حسن حسین کون ہے، کس کے شہزادے ہیں. آج انہیں پتہ چلے گا تو جوانی میں وہ وہی کام کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے جوانوں کے سردار حسن حسین ہے. کوئی غلط کام کریں گے تو حسن حسین ناراض نہ ہو جائے. تو بچپن سے بچوں کے ذہن میں وہ ہوں. آج کتنی محنت نہیں ہو رہی بچوں کے لیے، کتنی محنت نہیں ہو رہی. بچوں کے لیے ٹیوشنز لگائے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے کلاسز لگائے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے اسپورٹس لگائے جا رہے ہیں. بہترین سے بہترین اسکولز ہے، مشنریز ہے، کلاسز ہے، ایکسٹرا ٹائم ہے، ان کا ڈائٹنگ ہے، ان کا فوڈ ہے، ان کا ناشتہ ہے. کیا کیا نہیں انتظام. بھائی میرا بچہ ہے بھائی، اس کا شاور جیل ہونا چاہیے، اس کا سوپ کون سا ہونا چاہیے، اس کے کلاتھ کون سا ہونا چاہیے، اسپورٹس کلاتھ کون سے ہے، اسکول کلاتھ کون سے ہے، نائٹ ڈریس کون سا. او ہو کیا کیا انتظام ہے. بچے کے لیے کیا نہ کیا. کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ سب تو باہر پنجرے کو سجایا جا رہا ہے، پرندے کو کب سجائیں گے. پنجرے کو سوار رہے ہیں، اس کی روح کو، اس کے قلب میں رسول اللہ کا عشق، اہل بیت کا عشق. قرآن جو رسول اللہ نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. حب نبیکم، نبی کی محبت، حب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت، اور تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت. ہم تو اسی میں خوش ہیں. بیٹا کیا پڑھا آج؟ ارے بولے بہت اچھے پوئم پڑھی تھی میم نے. سناؤ. میم کی آواز میں سنا رہا ہے، ادھر ہم خوش ہو رہے ہیں. ارے کیا بولے پروننسیشن کیا ہے اس کا، کیا فلوئنسی ہے انگلش کی. ذرا قرآن بھی سن لیجیے، اس کا تلاوت بھی سن لیجیے اس کا. بولے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. ارے بڑی ہسٹری پڑھ رہے ہیں آپ، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا. لیکن یہ بھی تو پہلو بتائے بچوں کو کہ سمورہ بن جندب جنگ بدر میں، احد میں رافع بن خدیج کیسے موجود تھے، علی اکبر کیسے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تھے، علی اصغر اتنے ننھے سے ہیں لیکن کیا قربانیاں. اون و محمد کتنے چھوٹے ہیں لیکن دیکھیے مسلم بن عقیل کے بچے کیسے شہید ہے کوفہ میں. یہ بتائے بچوں. ان ننھوں شہزادوں کی قربانیاں جب بچے جانیں گے تو اسلام سے دلچسپی پیدا ہوگی، رغبت پیدا ہوگی، ولولے ہوں گے، جذبہ ہوگا. شاعر انقلاب جوش ولی آبادی نے ایسی بات کہی تھی، اے خدا ہندوستان کو بخش ایسے آدمی. ہندوستان کے لیے مانگا ہے جوش ولی آبادی نے. شاعر انقلاب ہے، انقلاب سے پہلے بہت کلام لکھے انہوں نے. اے خدا ہندوستان کو بخش ایسے آدمی جن کے سر میں مغز ہو اور مغز میں تابندگی. بولتے نا مغز مت خراب کر میرا، تو وہ مغز نہیں ہے، وہ مغز ہے. تو مغز میں تابندگی ہو، مغز میں، روح میں، نفس میں ولولہ ہو، جذبہ ہو. ہم تو سرد دل ہے، سرد دل. اٹھے تو بولے ناشتہ کرنے گئے، دوپہر میں کھانا کھانے گئے، شام میں پھر کھانے گئے، اور رات میں بازار جانے گئے، اور پھر ہوڑ کے سو جانے گئے. یہی کام چل رہا ہے. مرد سوچتا ہے کیا کیا کھاؤں، عورتیں پریشان ہیں کیا کیا پکاؤں. بس یہی چل رہا ہے، دن رات ہی چل رہا ہے. ترقیات کیا ہے، امپرومنٹ کیا ہے، سیرت زندگی کیا ہے، بس دن رات تو یہی چل رہا ہے. اس طریقے سے تو میں پوچھتا ہوں بتائیے مجھے، گھر میں عورتیں پریشان ہیں کیا بنانا ہے، آج کا کیا مینیو کیا رہے گا، ناشتہ کیا ہے، دوپہر شام کا. مرد بھی پریشان ہے کیا لا کے دینا ہے. مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا بولوں پکانے کے لیے، کیا کام کروں، یہ کروں یہ کروں، یہ سب ہی. کورونا کا پیریڈ دور گیا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا مسجد کے سامنے 200 کتے آگے کھڑے ہو گئے، روشن مسجد کے سامنے 200 کتے آئے.
ارے اتنے کیوں آ گئے؟ بولے ہڑتال ہے ہماری. کیا ہے؟ بولے محلے میں کوئی کھانے کو دے رہا نہیں, کچھ مل رہا نہیں. بولے ہم جا کے بھوک بھوک کے پریشان ہو گئے. کبھی دیکھا ہے صاحب؟ آپ کے گھر کی کھڑکیوں پر 500 کوے آگے بیٹھ گئے, اور کوے کیا کر کے بول رہے کچھ روٹی تو دو, خود ہی کھا رہے. نہ کووں کی ہڑتال دیکھی, نہ کتوں کی ہڑتال دیکھی, نہ بکریوں کا کوئی جھنجال دیکھا, ہاں, نہ بیل بھینسوں کی آندولن دیکھی, کچھ نہیں. مست ہے. رات میں سو رہے, صبح کھا رہے. ذرا ان سے پوچھتے پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ کہا رازق وہ ہے رزق دے گا. اوئے اوئے اوئے. خیال رزق ہے, رزاق کا خیال نہیں. رزق کا خیال ہے, کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے اس کا خیال ہے, لیکن رزاق کا خیال نہیں. ارے رزق اللہ نے لکھ دیا ہے, اس کے لیے دن رات پریشان ہے. اور جس کے لیے ملت ہے, قوم ہے, ہمدردی ہے, جذبہ ہے, اخلاق ہے, انسانیت ہے, قوم ہے, دینداری ہے, جذبہ شوق ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان رہی رات کا ڈھیر ہے. عشق بجھ چکا ہے, عشق بجھ چکا, ختم ہوگا سب. اسلاف تھے, ان کی قربانیاں تھی, دن رات اسلام کے لیے جینا تھا, دن رات دین کے لیے جینا تھا. آج ہم بھی ہو سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہمارا مصطفی کردار ہم اپنا لیں, رسول اللہ کے کردار کو ہم اپنا لیں, اہل بیت اطہار کے کردار کو ہم اپنا لیں. یہ جذبہ ہو کہ میں پڑھوں گا تو قوم کے لیے کام کروں گا, میں بزنس کروں گا تو اپنے قوم کے لیے, ملت کے لیے, ملک کے لیے, اپنے ملک کو جس سے فائدہ ہو. میں انڈسٹری کا مالک بنوں گا, کمپنیز ہوں گی میری, ایسا کچھ میں کام کروں کہ جس سے میرے ایجادات انوینشن کروں گا میں, تاکہ ملک کو اور قوم کو اور ملت کو کچھ نئی نئی ایجادات کر کے دوں گا. اب تو اب نئی چیز آ گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کوشش مت کرو, بولے اس کو کمانڈ دے دو, انہیں سب کر دیتا. اب اور آدمی سست ہو گیا, اتنا سست ہو گیا. بولے اب اتنی بڑی ویڈیو کون دیکھے گا, کیا ڈال دیا, پوری ایکسپلینیشن آ گیا, یہ کرنے کا یہ کرنے کا, پورے اسٹیپ بھی. اور پوچھتا انہیں اور اسٹیپ چاہیے, اور وضاحت چاہیے, اور ایکسپلینیشن چاہیے, تو بتاتا ہوں. تو آرام طلب نہ کرے, مجاہدات ہے, قربانیاں ہیں. ان ننھے ننھے شہزادوں نے قربانی پیش کر کے حضور کے سامنے ایڑی کو اٹھا کر انگلیوں کے بل کہا ہم آنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تم چھوٹے ہو. کہا یا رسول اللہ چھوٹے تو ہے, سوچ بڑی ہے. یا رسول اللہ جذبہ بڑا ہے. یا رسول اللہ شوق زیادہ ہے. یا رسول اللہ انسیت ہے. یا رسول اللہ, آقا نے فرمایا نہیں, بچوں کو اجازت نہیں, جنگ میں نہیں آ سکتے, جنگ بڑوں کا کام ہے. کیا کہا؟ جنگ بڑوں کا کام ہے. تو فرمایا آقا جو پیاسے ہوں گے پانی تو پلا سکتے ہیں نا. آقا جو زخمی ہوں گے ان کو اٹھا کر لا کے زخم ان پر مرہم تو کر سکتے ہیں. آقا نے جب یہ جذبہ دے گا تو فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ, یہ جذبہ تھا. بڑھ بڑھ کے شامل ہوتے تھے. اور یہاں بچوں کو بولے پڑھ رہے مکتب میں, نہیں پڑھتا. بہت حضرت گھر گھر کے دیکھ رہے, ارے مارے کیا بھائی, سنانے کے تو بولے. پڑھنے کے لیے اسکول نہیں جانا, بولے کاپی چیک کی جا رہی, ہوم ورک بہت دیا جا رہا. ارے یہی محاذ ہے, یہی جنگ ہے. آپ پڑھیں گے تو بڑھیں گے, پڑھیں گے تو بڑھیں گے, نہیں تو کدھر بھی پڑھیں گے. اور جو ایسی پڑھا رہے گا تو پھسل جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ جذبہ شہادت ننھے ننھے بچوں نے میدان کربلا میں اپنی بہادری دکھا کر یہ بتا دیا, قوم کو, لوگوں کو بتا دیا, پوری ملت کو, نیشن کو قیامت تک بتا دیا. کوشش کرو گے, تگدو کرو گے, گرچہ کے مٹ جاؤں گے, لیکن مٹ مٹ کے بنیں گے, مٹ مٹ کے بلند رہیں گے, ہے نا. بن بن کے مٹیں گے اور مٹ مٹ کے بنیں گے. ہم زندہ تھے, ہم زندہ ہے, ہم زندہ رہیں گے. بہت پہلے فراق گورکھپوری نے کہا تھا صدیوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے. تو ہم مٹیں گے نہیں, بلکہ بڑھیں گے.
صدیوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، آفات زمانہ سے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، بن بن کے مٹے جائیں گے، مٹ مٹ کے بنیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہے، ہم زندہ رہے۔ تو ہمیں زندہ رہنا ہے، اور زندہ کب رہیں گے؟ جب دلوں میں اہل بیت کی محبت زندہ ہو، ان کا کردار زندہ ہوگا، ان کی قربانیاں زندہ ہوں گی۔ ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، ہمارے بچوں سے پوچھو کیا ہے تو بولے ڈورامون معلوم ہے، کیا ہے تو بولے فلاں کارٹون معلوم ہے، کیا ہے تو فلاں کارٹون معلوم ہے، کیا ہے وہ فلاں کرافٹ اور فلاں وہ کیا اور کیا کیا۔ ان بچوں کو ذہنوں سے اس کو نکال دے۔ بچوں کو ہفتے میں روز نہیں وہ کہہ رہا ہوں، ایک بار بچوں کو بٹھائیں تو چلو آج سیدہ فاطمہ کے شہزادوں کی کہانی پڑھیں گے، ان کا قصہ پڑھیں گے کہ شہزادوں کی قربانیاں کیا ہیں۔ اسلام کے لیے وہ شہزادی کی کیسی قربانی ہے جو بہت کم عمر میں جیلان سے بغداد پڑھنے کے لیے چلا، اور بہت کم عمر میں جب بھی مدرسے گیا بھی نہیں، ماں کی گود کے مدرسے سے پڑھا ہے۔ 40 ڈاکوؤں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بچوں کو یہ واقعہ کب سنائیں گے؟ ہاں، خالی یہ دادی کا کام ہے، یہ نانی کا کام ہے؟ نہیں، یہ ابا کا بھی کام ہے، یہ امی کا بھی کام ہے، یہ بڑے بھائی اور بڑی بہن کا کام ہے کہ واقعات سنا۔ واقعات سے بہت دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بچوں کی اس عمر کی میموری پوری زندگی تک نہیں جاتی۔ ان کی میموری ایسا جیسے سلیٹ، پلین سلیٹ، اور اس وقت جو بول بول کے ان کے سلیٹ پر آ گیا پھر نہیں مٹتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نیک توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔